اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين والمفرطين في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا لیصلح ما کان افسدہ فی مدت حیاتہ. اب اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں اس بندے کا جو کافر مشرک، جب اس کی موت اس کے سامنے آتی ہے، فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں اور وہ سوال کرتا ہے کہ کسی طرح مجھے واپس دنیا میں جانے دیا جائے تاکہ میں اپنے اعمال کی اصلاح کروں، جو میں نے اپنی زندگی میں فساد کیا اس کا میں حل کروں. وَلِهَذَا قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا. تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح مجھے واپس بھیجیں تاکہ میں اچھے عمل کروں جو میں نے پیچھے چھوڑا. تو اللہ نے تحدید کی کہ ہرگز نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا نظام ہے جب موت آ گئی تو آ گئی، اب اس کو واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَقَالَ تَعَالَى وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ إِلَى قَوْلِهِ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. وَقَالَ تَعَالَى يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. جب تعبیر ان کے سامنے آ گئی اور جو سب بھول چکے تھے، اب سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر آئے، سچی بات لے کے آئے. اب وہ کہیں گے ہمارے لیے کوئی ہے سفارش کرنے والے، سفارش کرے یا ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں بھیجا جائے. وقال تعالی ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ دیکھیں یا ہر مخاطب کہ جب ان کے روح نکلنے کا وقت آتا ہے یا قیامت میں آئیں گے تو گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں گے اور اقرار کریں گے کہ میرا مولا آج ہم سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، مہربانی کر کے ہمیں واپس بھیجیں تاکہ ہم اچھا عمل کر سکیں. وقال تعالی ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. آپ جب دیکھیں گے جب ان کو جہنم پہ لایا جائے گا تو کہیں گے اے کاش ہمیں واپس بھیجا جائے، پھر ہم بالکل تکذیب نہیں کریں گے اللہ کی آیات کی. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو واپس بھیجیں پھر بھی تکذیب کریں گے. وَقَالَ تَعَالَى وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا. 2 دفعہ ہم نے موت چکھی اور 2 دفعہ حیات چکھ لی، اب ہمارے باہر واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ بل آیات بعدها. وقال تعالی وهم يصطرخون فيها، اور چیخیں گے پکاریں گے جہنم میں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا
غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اب جب وہ مانگیں گے تو اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ ہم نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، تمہیں مہلت نہیں دی تھی، تمہارے پاس میرے ڈرانے والے نہیں آئے، جب ان کی بات تم نے نہیں مانی تو اب چکھو مزہ اپنے کفر کا اور اپنے ظلم کا، اور ظالموں کے لیے کوئی نہیں مدد کرنے والا۔ فذکر تعالی انہم یسألون الرجعۃ فلا یجابون عند الاحتضار، موت کے آنے کے وقت بھی، واپس جانے کا مانیں گے، اور قیامت والے دن بھی، وَوَقْتَ الْأَرْضِ عَلَى الْجَبَّارِ، اور جب اللہ کے آگے پیش ہوں گے پھر بھی، وَحِينَ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ، اور جب جہنم پہ آئیں گے، وَهُمْ فِي غَمَرَاتِ عَذَابِ الْجَحِيمِ، اور وہ جہنم کے عذاب کے اندر پڑے ہوں گے، اب ان کی کیا بات سنی جائے گی؟ قَوْلُهُ تَعَالَى كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، کلا حلف ردع وزجر، تنبیہ ہے کہ لا نجیبہ الی ما طلب ولا نقبل منہ، ہم اس کی بات کو نہیں سنیں گے نہ قبول کریں گے۔ انہا کلمۃ هو قائلها، قال عبد الرحمن بن زید بن اسلم اے لا بد ان یقولها لا محالۃ کل محتضر ظالم، انہوں نے فرمایا ہر حال میں جو ظالم ہیں، کافر ہیں، مرنے کے وقت سب یہی کہیں گے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ إِلَّةً لِقَوْلِهِ كَلَّا أَيْ إِنَّهَا كَلِمَةٌ أَسْعَالَهُ الرُّجُوعَ لِيَعْمَلَ صَالِحًا وَقَلَامٌ مِّنْهُ وَقَوْلٌ، یہ صرف ایک کلمہ ہی ہے، بات ہے، عمل نہیں کریں گے یہ اس پہ۔ لا عمل معه وَلَوْ رُدَّ لَمَا عَمِلَ صَالِحًا، اگر ان کو اللہ لوٹانے پہ قادر ہے، لوٹا بھی دے تو پھر بھی اچھے عمل نہیں کریں گے۔ وَلَكَانَ يُكْذِبُ فِي مَقَالَتِهِ هَٰذِهِ، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے تو یہ پھر اسی طرح تکذیب کریں گے، وہی کام کریں گے جن سے ان کو اللہ نے منع کیا ہے، جھوٹے ہیں یہ۔ قال تعالیٰ فَاللَّهِ مَا تَمَنَّىٰ أَن يَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلٍ وَلَا إِلَىٰ عَشِيرَةٍ وَلَا بِأَن يَجْمَعَ الدُّنْيَا وَيَقْضِي الشَّهَوَاتِ وَلَٰكِن تَمَنَّىٰ أَن يَرْجِعَ فَيَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَحِمَ اللَّهُ عِمْرَانَ عمل فیما یتمناه الکافر اذا رأى العذاب الى النار۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے اب اس وقت ان کو نہ تو یہ تمنا ہے کہ ہمیں بال بچے ملیں یا ہم اپنی لذات پوری کریں یا قبیلہ ملے، اب صرف ایک تمنا ہوگا ہمیں بھیج دو، ہم عمل ٹھیک کریں گے۔ اب اللہ نے فرمایا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ رحمت کرے کہ وہ ایسے عمل کرے گے پھر قیامت والے دن اس کو بھی وہی کہنا پڑے جو کافر تمنا کر رہے ہیں۔ وقال محمد بن کعب القرظی حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت قال ويقول الجبار، اب اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کلا انها کلمۃ، یہ محض قول ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے، عمل نہیں کرے گا۔ وقال عمر بن عبد الله مولى غفرة اذا قال الكافر رب ارجعون لعلی اعمل صالحا يقول الله تعالى كلا، کذب، جھوٹ بولتے ہو۔ وقال قتادہ في قوله حتى اذا جاء احدهم الموت قال كان العلاء بن زياد يقول لينزلن احدكم نفسه انه قد حضر الموت فاستقال ربه فقاله فليعمل بطاعة الله تبارک وتعالى۔ حضرت علاء ابن زیاد فرماتے تھے کہ تم مراقبہ کیا کرو اپنے نفس کو، اس وقت کے لیے سوچا کرو، غور کیا کرو کہ جب موت کی گھڑی آئے گی تو اس وقت جو کہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اب اللہ کی اطاعت کے عمل کر لو زندگی میں۔ وقال قتادہ واللہ ما تمنا الا ان یرجع فیعمل بطاعت اللہ فانظروا امنیت الکافر المفرط فعملوا بها ولا قوت الا بالله۔ دیکھو اب کافر امیدیں کر رہا ہے کہ میں نیک عمل کروں گا۔ وان محمد بن کعب القرظی نحوه وقال محمد بن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا احمد بن یوسف قال حدثنا فضیل یعنی ابن ایاز عن لیث بن طلحة بن مصرف عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا وضع الکافر فی قبرہ، جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا
فَيُرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ قال فیقول رب ارجعون اتوب واعمل صالحا، کہ مجھے واپس لوٹاؤ میں اب اچھے عمل کروں گا۔ قال فیقال قد عمرت ما كنت معمرا، اللہ نے تمہیں زندگی دی، ایک عمر دی جو تمہاری عمر مقرر تھی۔ قال ویضیق علیہ قبرہ ویلتئم، اب اس کی قبر اس کو مل جائے گی اور اس کو دبا دے گی دونوں طرف سے۔ وقال نوشی نام یفزع، ایسے حالت ہوگی کہ اب گویا کہ وہ تڑپ رہا ہے۔ تحوی الیہا وام الارض وحیاتها واقاربها، اب اس پر اللہ کے عذاب کے سانپ بھی آئیں گے، بچھو بھی آئیں گے، آگے اس کو ڈسیں گے۔ وقال ايضا حدثنا ابي قال حدثنا عمر بن علي قال حدثني سلمة بن تمام قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم۔ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جب وہ جائیں گے جہنم میں تو ان پہ کالے رنگ کے سانپ چھوڑے جائیں گے۔ حیۃ عند راسہ و حیۃ عند رجلہ، ایک سانپ سر کی طرف سے ہوگا اور ایک پاؤں کی طرف سے ہوگا، کاٹ رہے ہوں گے۔ حتیٰ یلتقیا فی وسط، درمیان میں آگے دونوں مل جائیں گے۔ ذالک العذاب فی البرزخ، یہ تو برزخ کا عذاب ہے نا، آخرت کا تو الگ ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، لفظ ورا جو ہے پیچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آگے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں آگے کے لیے ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، قال ابو صالح ومن ورائہم یعنی امامہم، ان کے آگے آئے۔ قال مجاہد البرزخ الحاجز ما بین الدنیا والآخرہ، عالم برزخ تو وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے۔ وقال محمد بن کعب البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ لیسوا وعلی الدنیا یأکلون یشربون، نہ تو وہ دنیا والوں کے ساتھ ہے نہ آخرت میں ہے، درمیان میں ہے۔ ولا ما علی الآخرہ یجازون بأعمالہم۔ وقال ابو صخر البرزخ والمقابر، یہ قبروں کی زندگی جو ہے یہ عالم برزخ ہے۔ لا ہم فی الدنیا ولا ہم فی الآخرہ فہم مقیمون الی یوم یبعثون، یہ اسی میں رہیں گے اس دن تک جس دن کہ ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے لیے۔ اسی طرح دوسری آیت میں آتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ تَحْدِيدٌ لِهَؤُلَاءِ، ان کے لیے سختی ہے، جھڑک ہے۔ الْمُحْتَضِي مِنَ الزَّلْوَةِ بِعَذَابِ الْبَرْزَخِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ، اسی طرح فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ وَقَوْلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ أي يستمر بالعذاب إلى يوم البعث كما جاء في الحديث فلا يزال معذبا فيها أي في الأرض، ہمیشہ اس پہ عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ تو عذاب برزخ ہے، اور حشر کے بعد پھر عذاب آخرت شروع ہوگا۔ واللہ اعلم۔